ایک دوست نے بتایا کہ میں پڑھائی کے بعد لندن سے واپس آیا، سارا دن گھر پر پڑا رہتا تھا۔ ایک دن میری والدہ نے مجھ سے کہا، دوڑ کر جاؤ اور ہمسایوں سے تھوڑا نمک مانگ کر لے آؤ۔ میں نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی جی آپ کل ہی نمک لے کر آئی ہیں، وہ کہاں گیا؟ اور دوسرا، اللہ کا ہم پر بڑا کرم اور احسان ہے، ہم ہمسایوں سے نمک کیوں مانگ رہے ہیں؟ میری ماں نے ہنس کر کہا، پہلے تم نمک لے کر آؤ، میں تمہیں پھر بتاؤں گی۔ میں برا سا منہ بنا کے چلا گیا۔ ہمارا ہمسایہ بہت غریب تھا، اس کا دروازہ تک ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کی کنڈی بجائی، خاتون خانہ باہر آئیں، میں نے ان سے سلام کیا اور بتایا، میں آپ کے ہمسایہ خواجہ صاحب کا بیٹا ہوں، لندن سے آیا ہوں، میری والدہ کو تھوڑا سا نمک چاہیے، اگر ہو سکے تو آپ دے دیجئے۔ خاتون کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ اندر گئی، چھوٹی سی کٹوری میں تھوڑا سا نمک ڈال کر لے آئی اور مسکرا کر بولی، بیٹا امی کو میرا سلام کہنا اور پھر کہنا آپ کو اگر مزید بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ منگوا لیجئے گا، میرے پاس آج فریش بھنڈیاں بھی آئی ہیں۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور نمک لے کر آ گیا۔ میں والدہ سے بہت ناراض تھا، مجھے نمک مانگتے ہوئے بڑی شرم آئی تھی۔ میری والدہ نے مجھے دیکھا اور کہکا لگایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، بیٹا یہ لوگ غریب ہیں، یہ روز مجھ سے کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز مانگتے ہیں۔ ان کے بچے شروع میں جب ہماری بیل بجاتے تھے تو مجھے ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور بے عزتی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے انہیں شرمندگی سے نکالنے کے لیے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ میں ہر دوسرے دن ان سے کوئی نہ کوئی چیز مانگتی رہتی ہوں، کبھی نمک مانگ لیتی ہوں، کبھی مرچ کے لیے کسی کو بھجوا دیتی ہوں اور کبھی دوپٹہ، چادر یا بالٹی مانگ لیتی ہوں۔ میرے مانگنے کی وجہ سے یہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور ان کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے یہ ہم سے بے دھڑک لے لیتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور دیر تک چومتا رہا۔ میری ماں نے اس کے بعد مجھے زندگی کا شاندار ترین سبق دیا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا اپنے غریب ہمسایوں اور رشتہ داروں اور دوستوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہا کرو، اس سے ان کی انا کی بھی تگڑی رہتی ہے اور ہمارا بھی ان سے تعلق قائم رہتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنی ماں کا ہاتھ چوم لیا۔ میری والدہ نے شام کو میرے ذریعے اس ہمسائے کے گھر سالن بھی بھجوا دیا۔ میں گوشت کا ڈونگا لے کر گیا اور ان سے تھوڑی سی بھنڈیاں مانگ کر لے آیا۔ اس رات مجھے طویل عرصے کے بعد لمبی اور پرسکون نیند آئی۔ یہ کیا شاندار واقعہ اور بے مثال سبق ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے سامنے بھی درجنوں واقعات کھل گئے۔ میرے والد بھی اپنے دوستوں سے تمباکو اور حقے کے لیے گڑ منگوایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری رہا جب ان کا حقہ عملاً بند ہو چکا تھا۔ ہمارے گھر میں 10-15 کلو تمباکو ہر وقت رہتا تھا، مگر وہ اس کے باوجود مزید منگواتے رہتے تھے۔ میں نے ایک دن ان سے عجیب و غریب شوق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہنس کر جواب دیا، میرے دوست بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ اکیلے بھی ہیں اور یہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے بھی رہ گئے ہیں۔ مجھے تمباکو پہنچانا ان کی زندگی کی واحد ایکٹیویٹی ہے۔ میں انہیں فون کر کے فرمائش کرتا ہوں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں اور یہ اس بہانے اسلام آباد آتے ہیں۔ میں انہیں ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں، 2-3 دن ان کی خدمت کرتا ہوں، واپسی پر انہیں جوتے اور کپڑے بھی لے کر دیتا ہوں۔ ہم 1-2 دن ہنس کھیل بھی لیتے ہیں۔ مجھے اس وقت اپنے والد کی منطق سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن جب میں نے نمک کا واقعہ سنا تو مجھے والد، تمباکو اور ان کے سارے پینڈو دوست یاد آ گئے اور پھر میں دیر تک سوچتا رہا، ہماری بزرگ نسل کتنی شاندار اور وسیع القلب تھی۔ یہ کسی طرح لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے، جبکہ ہم تقسیم در تقسیم نسل ہیں۔ ہماری اپنی ذات کے ساتھ بھی تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ لاہور میں میرے ایک دوست رہتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جواہ رحمت میں جگہ دے۔ میں جب بھی ان سے ملنے جاتا تھا وہ کسی نہ کسی ریسٹورنٹ میں دعوت کرتے تھے، 10-15-20 لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے اور آخر میں بل ہمیشہ اپنے کسی نہ کسی غریب دوست سے دلاتے تھے۔ مجھے ان کی یہ حرکت بہت بری لگتی تھی۔ میں سوچتا تھا یہ کیا چول حرکت ہے۔ وہ بیچارہ ہمارے سامنے موٹر سائیکل یا رکشے پر آیا اور شاہ صاحب نے اسے 10-15 ہزار روپے کا بل ٹھوک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی خوشحال بنا رکھا ہے، انہیں کم از کم یہ چول نہیں مارنی چاہیے۔ میں کئی برس تک شاہ صاحب کی اس حرکت پر کڑتا رہا، لیکن پھر ایک دن شاہ صاحب پکڑے گئے۔ میں واش روم میں تھا، شاہ صاحب بھی اپنے غریب دوست کو پکڑ کر واش روم میں لے گئے۔ وہ دونوں نہیں
नहीं जानते थे। मैं उनकी अंदर से गुफ्तगू सुन रहा हूँ। शाह साहब ने अपने गरीब दोस्त की थोड़ी को हाथ लगाया और उससे कहा, यार हमाद, बाहर मेरे दोस्त हैं, ये मुझे बिल नहीं देने देंगे, तुम ये पैसे रखो और जब वेटर बिल ले आए तो तुम बिल पकड़कर ज़बरदस्ती अदा कर देना। अगर मेरे दोस्त ज़िद करें तो मैं उनसे कहूँगा ये दावत हमाद की तरफ से थी, लिहाजा बिल यही देगा, प्लीज़ मेरा पर्दा रखना। हमाद ने आहिस्ता आवाज़ में सरगोशी की, शाह साहब आप पैसे रहने दें, बिल मैं दे दूँगा। शाह साहब ने दोबारा उसकी थोड़ी को हाथ लगाया और मिन्नत के लहजे में कहा, हमाद प्लीज़ तुम ये रकम उधार समझकर रख लो, लेकिन बिल इसी से अदा करो। और इसके साथ ही रकम उसकी जेब में डाल दी। वो दोनों वॉशरूम से निकल गए तो मैं भी आंखें साफ करता हुआ बाहर आ गया। दावत के आखिर में जब बिल आया तो सबने ऊंची आवाज़ में कहना शुरू कर दिया, मैं दूंगा। लेकिन शाह साहब ने हस्बे आदत ऊंची आवाज़ में कहा, ये बिल हमाद देगा, ये चौधरी साहब से मिलना चाहता था, लिहाजा इसे अब इस मुलाकात की कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। और साथ ही हमाद ने बिल पकड़ लिया। ये वाक़यात सुनकर मेरे चंद जानने वालों ने दोस्तों से मांगते रहो के नाम से एक छोटा सा ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप के लोग अपने गरीब रिश्तेदारों और दोस्तों से कुछ ना कुछ मांगते रहते थे। किसी से गन्ने मंगवा लेते हैं, किसी से गुड़, किसी से मक्खन, किसी से पनीर, किसी से देसी अंडे, किसी से साग और किसी से आटा। ये हरकत बज़ाहिर बड़ी घटिया महसूस होती है, लेकिन आप यकीन करें उनकी इस घटिया हरकत से उनके अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बहुत ताल्लुकात आइडियल हैं। ये लोग दोस्तों से दाल, साग और गुड़ मांगते हैं और दोस्त जवाब में उनसे दवाइयाँ, बच्चों की फ़ीस और बेटों का जहेज़ मांग लेते हैं। और ये लोग दोस्तों को महीने 2 महीने बाद कपड़े, जूते, स्वेटर और रज़ाइयाँ भी भिजवाते हैं। आप खुद सोचिए, ये लोग अगर उनसे गुड़ नहीं मांगेंगे तो ये गरीब दोस्त उनसे अपनी तकलीफ़ और ज़रूरत का जिक्र कैसे करेंगे? और ये अगर उनसे भी अपनी ज़रूरियात बयान नहीं करेंगे तो फिर ये किसके पास जाएंगे? क्या इंसान को तकलीफ़ में दोस्तों और रिश्तेदारों से राब्ता नहीं करना चाहिए? दूसरी चीज़, आप लोग अपने हमसायों से भी कुछ ना कुछ मांगते रहा करें, उससे आपके ताल्लुकात दीवारों तक महदूद नहीं रहेंगे, सहन और ड्राइंग रूम तक चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक बात का ख़ास ख्याल रखें, बुज़ुर्गों की पुरानी रिवायत थी, हमारी दादियाँ और नानियाँ दूसरों का बर्तन खाली वापस नहीं भिजवाती थी। अगर एक घर से सालन आता था तो वापसी पर उस बर्तन में हलवा या मेवा जाता था। आप भी हमसायों से मांगें और वापसी पर उस बर्तन में ज़्यादा से ज़्यादा शानदार कोई चीज़ भिजवाएं। इससे आपके ताल्लुकात में भी इजाफा होगा और अजनबियत की दीवारें भी गिर जाएंगी। और आखिरी बात, आपको जब भी कोई शख्स खाने की चीज़ भिजवाए तो लोगों के दरमियान उसकी जी भर कर तारीफ़ करें। ये याद रखें, हम इंसानों की फितरत है, हम हमेशा दूसरों से खाने की चीज़ की तारीफ़ चाहते हैं। आप ज़रा याद करें, लोगों ने जब भी आपके खाने की तारीफ़ की थी तो आपको कैसा लगा था?